کی جانب سے دائی بنا کے بھیجا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، شبھ سماچار دینے والا بنا کے بھیجا ہے تو آپ جنت کی بشارت دیں گے مومنوں کو، جنت کی خوشخبری دیں گے مومنوں کو۔ لیکن جب یہی لوگ یا پھر کافر و مشرکین جو ہوں گے آپ کی بشارت کو نہیں مانیں گے، آپ کو جھوٹا اور کاہن کہیں گے، تو پھر انہیں جہنم سے ڈرانا بھی آپ ہی کا کام ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیبھیت کرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ مقام اپنے نبی کو عطا فرمایا، یہ پوسٹ، عہدہ، مقام، مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اس چیز کو تھوڑا ہم ویدوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، بات نبی کی سیرت کی چل رہی ہے تو قرآن و حدیث سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام و مرتبہ واضح ہوگا، اور ویدوں سے بھی انشاءاللہ العزیز وضاحت پیش کی جائے گی۔ چلیں اس چیز کو ہم ویدوں سے بھی ٹیلی کر لیتے ہیں۔ ویدوں میں کیا بیان کیا گیا؟ ویداہمیتم پروشم مہانتمادتیہ ورنم تمس پرستات تمیو ودتواتی مرتمیتی نانیہ پنتھا ودھتے ینائیہ۔ یجر وید کا منتر ہے۔ ویداہمیتم، علم رکھنے والا احمد اس دنیا کے اندر آئے گا۔ پوروشم، وہ انسان ہوگا، وہ پورش ہوگا، وہ دیوتاؤں میں سے نہ ہوگا، وہ ایشور نہ ہوگا، بلکہ وہ پورش ہوگا، وہ انسان ہوگا۔ کیسا انسان ہوگا؟ پوروشم منوشا مانوشا مرتیا منوجا بھانوا نرم سیو پرمانس پچ جن پورشا پورشا نرم۔ آخری نبی جو اس دنیا میں آئیں گے وہ منوشوں میں سے ہوں گے۔ جو نر اور منوش جو لفظ ہے، منوش اس کا مترادف ہے نر، اور نر کا مترادف ہے منوش، یعنی دونوں چیزیں ایک ہی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے ہم اگر کہیں کہ سورج اور اسی کو ہم کہیں گے شمس، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مترادف ہیں، بس الفاظ الگ ہیں۔ نر معنی ہوا انسان اور منوش کا معنی بھی ہوا انسان۔ تو یہی چیز ویدوں کے اندر بیان کی گئی کہ پوروشم، وہ انسان ہوگا۔ آج ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، کہیں درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کے صحابہ کو بچھو کاٹ لیتا تھا، سانپ نے ڈنک مار دیا، نبی نے اپنے لعاب دہن کو لگا دیا اس زخم پر، وہ زخم ٹھیک ہو گیا، وہ زخم بھر گیا۔ آج ہم لگائیں گے تھوک، سانپ کسی کو ڈس لے تو وہ اپنا تھوک لگائے گا؟ وہاں نہیں لگائے گا۔ ہماری تھوک کے اندر وہ پاور، وہ تاثیر نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر تھی۔ جو تاثیر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ تاثیر، وہ مقام و مرتبہ، وہ پاور اللہ نے کسی اور نبی کو، کسی اور انسان کو اللہ نے وہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ منوشا مانوشا پوروشم، وہ انسان ہوگا۔ کیسا انسان ہوگا؟ مہانتمادتیہ ورنا، اتنا مہان ہوگا، اتنا عظیم ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہ ہوگا، اس کے برابر کوئی دوتیہ ورنا، دوسرا انسان نہ ہوگا۔ تمسا پرستات تمیو ودتواتی مرتمیتی نانیہ پنتھا ودھتے ینائیہ۔ اگر موت کو جیتنا چاہتے ہو اور موت کے بعد جو مشکلات ہونے والی ہیں، جو معاملات ہونے والی ہیں، جو مرحلے موت کے بعد آنے والے ہیں، اگر ان مرحلوں میں کامیابی چاہتے ہو، ان مرحلوں میں پاس ہونا چاہتے ہو، ان مرحلوں میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، وید کے الفاظ ہیں
मृत्या मनुजा भानवा नरः। क्या कहा गया कि तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनना पड़ेगा, तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी पड़ेगी, तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा और इताअत नहीं की जा सकती, नहीं की जाती, तब तक मौत के बाद आने वाले मराहिल को तय नहीं किया जा सकता। तो ये चीज हमने एक बुजुर्गी, एक अजमत, एक मकाम और मर्तबा हमने वेदों से देखा। अब आइए थोड़ा हम पैदाइश के ताल्लुक से वेदों में देख लेते कि वेदों के अंदर क्या बयान किया गया। शंभरे विष्णु यशसो ग्रहे प्रादुर्भविष्याम्यहम्। शंभरे विष्णु यशसो ग्रहे प्रादुर्भविष्याम्यहम्। आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा, आखिरी नबी जो इस दुनिया के अंदर जन्म लेगा, उसका जो मस्कन है, उसकी जो जगह है, वो जगह बता दिया गया। शंभले विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में शंबल ग्राम में पैदा होगा। विष्णु का माना हुआ अल्लाह, यशस का माना हुआ बंदा, विष्णु यशस का माना हुआ अल्लाह का बंदा। अगर हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद का नाम देखेंगे तो उनका नाम अब्दुल्ला तारीख की किताबों में बताया गया, सीरत की किताबों में उनका नाम अब्दुल्ला बताया गया। अब्दुल्ला का माना हुआ अल्लाह का बंदा और विष्णु यश का माना हुआ अल्लाह का बंदा। यानी आखिरी नबी जिस घर में पैदा होगा, उसके गार्जियन का नाम, उसके बाप का नाम, उसके पिता का नाम विष्णु यश होगा या अब्दुल्ला होगा। यानी अल्लाह का बंदा उसके नाम का मतलब और माना होगा। विष्णु यश के घर में पैदा होगा। कहां पैदा होगा? शंबल ग्राम में पैदा होगा। हम मुसलमान मुहक्किकीन की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुहक्किकीन ने यह बयान कर दिया। वेद प्रकाश उपाध्याय लिखते हैं कि शंबल ग्राम मक्का मुकर्रमा के अलावा कोई और जगह हो ही नहीं सकती। अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो फिर एतराज खड़ा हो जाएगा कि ये तो मुसलमानों की बात कर रहा है, मुसलमान मुहक्किक तो यही कहेंगे ना। लेकिन नहीं, हिंदुओं के बड़े पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी कई किताबों के अंदर लिखा है कि शंबल ग्राम जो वेदों के अंदर बताया जा रहा है वो मक्का मुकर्रमा के अलावा कोई और जगह नहीं हो सकती। अच्छा, ये चीज तो हमने जान लिया, मालूम कर लिया कि आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा वो शंबल ग्राम में आएगा, शंबल ग्राम में पैदा होगा। पैदा कब होगा? और जो जिस घर में पैदा होगा वो घर कितना मकाम व मर्तबे वाला होगा? एक चीज देख लेते हैं। और शंबल ग्रामे मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसु गृहे प्रादुर्भविष्याम्यहम्। क्या कहा गया? शंबले विष्णु यशसो, शंबल ग्रामे मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। शंबल ग्राम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा होंगे, लेकिन कौन से घराने में पैदा होंगे? शंबल ग्राम में मुख्य से, जो वहाँ का मुखिया होगा, जो वहाँ का बड़ा होगा, जो वहाँ का पुरोहित होगा, जो वहाँ का अजीम बड़ा और इंसान होगा, उस घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत बसादत होगी। यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस घर में पैदा होंगे वो घर बड़ा ही आबिद घर होगा। मुख्यस्य ब्राह्मणस्य, वो घर ब्राह्मणों का घर होगा। किसका घर होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जहां पैदा होंगे ना, वो घर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी उनके घराने वाले ब्राह्मण खानदान से होंगे। आजकल ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो गोश्त, मछली, अंडा वगैरह नहीं खाता है। और हिंदू धर्म के अंदर इन ब्राह्मणों को बहुत ही ज्यादा मकाम और मर्तबा दिया गया। मनुस्मृति के अंदर बहुत ही बंटवारे किए गए। ब्राह्मणों को इतना मकाम दिया गया, इतना मकाम दिया गया कि मनुस्मृति के अंदर कह दिया गया लोकानांतु विवृद्धियर्थम मुखबाहु रूपादतः।
ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत, कि ब्राह्मण जो है वो ईश्वर के मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय हाथ से पैदा हुआ, वैश्य रान से पैदा हुआ, और जो शूद्र है वो पैर से पैदा हुआ। और शूद्र को इतना नीचे कर दिया गया, इतना नीचे कर दिया गया कि अगर शूद्र किसी ब्राह्मण के मुकाबिल बैठ जाए तो उसके सुरीन को काट कर उसे जिलावतन कर दिया जाए। ये मनुस्मृति कह रही है, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। बस ब्राह्मण आजकल के ये ब्राह्मण है, लेकिन जो वेद व्यास जी ने वेदों के अंदर ब्राह्मण का मतलब बयान किया है, वो ब्राह्मण मतलब ये हुआ, ब्रह्मा का माना हुआ अल्लाह, और ब्राह्मण का माना हुआ वो बंदा जो अल्लाह की इबादत करता है। ब्राह्मण ब्राह्मणस्य यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस खानदान में पैदा होंगे वो ब्राह्मणों का खानदान होगा। भले ही जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज थे वो शिर्क किया करते थे, वसीला लिया करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा आबिद जाहिद वो माने जाते थे पूरे मक्का मुकर्रमा के अंदर। वही चीज कल के पुराण के अंदर बयान किया गया। 18 पुराणों में बहुत ही अहमियत के हामिल किताब कल की पुराण, इसमें बयान किया गया शंभल ग्राम शंभले विष्णु यशसु ग्रहे प्रादुर्भविष्यति, शंभल ग्रामे मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसु ग्रहे प्रादुर्भविष्याम्यहम् सुमत्या विष्णु यशसु ग्रहे प्रादुर्भविष्याम्यहम्। वो आखिरी नबी जिस घर में पैदा होगा वो सुमति के घर में पैदा होगा। सुमति का माना अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो सुमति का माना हुआ अमन वाली, शांति वाली। और आमीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना, आमीना का माना हुआ अमन वाली, सुमति का माना हुआ शांति वाली। आमीना और सुमति का जो माना हुआ वो शांति वाली, अमन वाली। सारी चीजें वेदों से वाज़ेह है। आपको क्या सुनना है? पैदाइश, नबी की इबादत, नबी की खूबसूरती, नबी के जिस्म से निकलने वाला पसीना, नबी के 8 गुण, नबी की जो मेराज हुई, वो मेराज का जिक्र भी वेदों के अंदर मौजूद है। चले एक तरफ से एक और चीज देख लेते हैं। ये सारी चीजें वेदों के अंदर मिलती हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर पैदा होंगे, और न सिर्फ पैदा होंगे मुख्य से, यानी वहाँ के मुखिया के घर में पैदा होंगे, वहाँ के ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे, मुख्य से ब्राह्मण से महात्मना। और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम होगा वो विष्णु यश नाम होगा, वालिदा का नाम सुमति होगा। ये सारी चीजें वेदों के अंदर बड़े ही विस्तार के साथ, बड़े ही शरह बस्त के साथ बयान किया गया, बहुत ही खुलासे के साथ वेदों के अंदर मौजूद है। जिस नबी की विलादत, जिस नबी की पैदाइश सुनने के लायक है, तो फिर उस नबी की खूबसूरती का क्या आलम होगा। आज घर में बच्चा पैदा होता है, दूर दूर से उसके रिश्तेदार आते हैं, देखे तो सही बच्चा कैसे पैदा हुआ, बच्चा दिखता कैसे है, बच्चा माँ के ऊपर गया या बाप के ऊपर गया। बच्चे को देखने के बाद उसकी खूबसूरती की तारीफ चारों तरफ फैल जाती है कि फलां के घर में बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत हसीन व जमील है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए तो उनकी खूबसूरती क्या है। आमीना ने कहा कि मैंने ही मेरे इस बच्चे जैसा बच्चा कहीं देखा नहीं। हलीमा कहती है आमीना तू कैसे करके बच्चा देख सकती है, तू तो घर के अंदर रहती है, मैं कबीले कबीले जाया करती हूँ, मैं खानदान खानदान जाया करती हूँ, मैं बच्चों को लिया करती हूँ, मैंने कभी इस जैसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमीना तू घर में रहती है, हलीमा तू भी कबीले कबीले जाया करती है, लेकिन मैं तो मुल्क दर मुल्क जाया करता हूँ, मैं तो इस कोने से उस कोने जाया करता हूँ, लेकिन क्या मैंने कभी इस बच्चा देखा, इस जैसा बच्चा देखा नहीं।
میری آنکھوں نے بھی کبھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ اتنے حسین و جمیل میرے نبی پیدا ہوئے تھے، اتنا جلال میرے نبی کے چہرے کے اندر تھا کہ معبد کے گھر میں جب ہجرت کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کرتے کرتے راستے میں ابو بکر کو پیاس لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی مجھے پیاس لگی ہے. وہ نبی تو وہ نبی تھا کہ درد تمہیں ہو اور چوٹ اس نبی کو لگے، احساس تمہیں ہو، لیکن اس چیز کا اصل احساس، اس چیز کا اصل درد تمہارے نبی کو ہو. عزیز علیہ ما انتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم نے تم میں ایک ایسا نبی بھیجا ہے، ایک ایسا نبی بھیجا ہے کہ چوٹ تمہیں ہوگی لیکن درد تمہارے نبی کو ہوگا. ایسا نبی ہمارے بیچ آیا. ابو بکر کو پیاس لگی، میرے پیارے نبی پیاس لگی ہے. نبی کہتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کوئی گھر مل جائے. دیکھا ایک گھر دکھائی دے دیا. کس کا گھر؟ معبد کا گھر دکھائی دے دیا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا محمد. دروازہ کھولا، کہا بیٹا اندر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں میرے اس ساتھی کو بھوک لگی ہے، میرے اس ساتھی کو پیاس لگی ہے. ماں اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دے دے. کہا کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ابھی ابو معبد گئے ہیں، ابھی میرے شوہر گئے ہیں شکار کے لیے، اور بکریوں کو بھی ساتھ میں لے کے گئے ہیں. شکار بھی کر کے لائیں گے، بکریوں کو چرا کے بھی لائیں گے، اور اگر تمہیں دودھ پینا ہو تو تمہیں دودھ بھی دے دوں گی، شکار کا گوشت ہنڈیا بھی پکا کے دوں گی. کہا ماں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. گھر کے آنگن میں ایک بوڑھی بکری پڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں وہ جو گھر کے آنگن میں بوڑھی بکری پڑی ہوئی ہے اس بکری کا دودھ ہی ہمیں پلا دیجئے. معبد بیان کرتی ہے کہ اے بیٹے وہ تو بوڑھی ہے، اس کے تھن سوکھ چکے ہیں، وہ دودھ کہاں سے دے سکتی ہے. کہا ماں تو برتن لا تو صحیح. لیکن معبد کو نہیں معلوم کہ آج اس کے در پہ جو آیا ہے وہ ذات ایک ایسی ذات آئی ہے کہ وہ ذات جہاں جائے رب کی رحمتیں ساتھ ساتھ جائے، وہ ذات جہاں جائے رب کی برکتیں ساتھ ساتھ جائے. معبد برتن لا کے دی، یہ لیجیے، یہ لے بیٹا، اگر تو ضد کرتا ہے تو لے لے برتن اور دودھ نکال. اللہ کے نبی بکری کو کھڑا کرتے ہیں، دودھ نکال لیتے ہیں. دودھ نکالنے کے بعد اپنے ابو بکر کو پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، اور پینے کے بعد ماں کو بھی پلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو معبد جب گھر آ جائے انہیں بھی پلا دیجئے گا. چلے جاتے ہیں. ابو معبد آئے، یعنی معبد کے شوہر ابو معبد آئے. گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا، اے میری بیوی بتا تو صحیح کون آیا کون گیا؟ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی. اے میری بیوی بتا کون آیا کون گیا؟ ابھی تو اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی. بیوی کہتی ہے، معبد کہتی ہے، اے میرے شوہر آیا ابو معبد ایک نوجوان آیا تھا، بڑا ہی حسین و جمیل تھا. کہا کیسا تھا؟ کہا میں نہیں بتا سکتی کیسا تھا. کہا کیسے نہیں بتا سکتی؟ آیا ابو معبد میں اس کو ایک بار دیکھی، دوسری بار دیکھنے کی جرت نہ ہوئی. آیا ابو معبد میں اسے ایک بار دیکھ پائی، دوسری بار میری نگاہ نہ اٹھی. آیا ابو معبد میں اسے ایک بار دیکھی، دوسری بار جرت و جسارت نہ ہوئی. کہا کہ تھوڑا سا حلیہ تو بیان کر دو. نہیں بیان کر سکتی، میں نے دیکھا ہی نہیں کیسا ہے، بس ایک بار دیکھ سکی، دوسری بار نہیں دیکھ سکی. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو معبد کو پتہ کیسے چلا کہ وہاں کوئی آیا ہے، وہاں سے کوئی گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر کی بیٹی تھی، عائشہ کی بہن تھی، اللہ کے نبی سوئے ہوئے رہتے تھے اور حضرت اسماء نبی کے پنڈلی سے
پسینے نکال نکال کر جمع کر کے رکھتے تھے، وہ اس لیے کہ نبی کے پسینے سے خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ نبی جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ معطر ہو جایا کرتا تھا، نبی جس راہ سے گزر جایا کرتے تھے وہ راہ بالکل آب و ہوا وہاں کی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ نبی وہاں سے گزر گئے، ابو معبد کو پتا چلا ابھی تو اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کیوں گزرا، کیسے گزرا، پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے جہاں سے گزر جائے وہاں وہ ہوا معطر کر دے۔ اور اسی چیز کو ویدوں کے اندر بیان کیا گیا، اتتے شام بھوشینتی منانسی وشتانیوے وسودیوانگرگتی پنیہ گندھانیلس پرشاما، اور دوسری روایت کے مطابق اتتے شام بھوشینتی منانسی وشتانیوے وسودیوانگرگتی پشپ گندھانیلس پرشاما۔ کیا بیان کیا گیا؟ آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا اس کا پسینہ ہمارے اور آپ کی طرف نہیں ہوگا۔ آج جس طرح حضرت اسماء نبی کے پسینے کو اٹھا کر شیشی میں ڈال کر عطر کے ساتھ ملا کے لگایا کرتی تھی، آج اگر ہم ہمارے پسینے کو اسٹاک کر دیں تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ کانچ کی بوٹل ہو اور وہ اوپر سے نیچے گر جائے تو پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ ہمارے پسینے کی یہ بات ہے، اور نبی کے پسینے کی بات وہ بات ہے کہ حضرت اسماء نبی کے پسینے کو لے کر شیشی میں ڈال کر جمع کر کے رکھ رہی ہے۔ اتتے شام جو آخری نبی ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ معمولی پسینہ نہ ہوگا، وہ جہاں سے گزر جائے گا پھر اس راہ میں گزر جانے کے بعد وہ راہ معطر ہو جائے۔ یہ نبی کے پسینے کی خصوصیت بیان کیا گیا ہے ویدوں کے اندر۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی کیا بیان فرماتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں؟ خوبصورتی تو دیکھے نبی کی، یہاں دیکھے خوبصورتی۔ ابو معبد نے دیکھا نبی کے اندر صرف خوبصورتی نہیں بلکہ نبی کے چہرے میں جلال بھی تھا کہ ام معبد دیکھ نہ پائی۔ نبی کے چہرے میں اتنا جلال تھا کہ بڑے بڑے صحابہ، جو صحابہ اگر ایک بار اپنے تلوار کو ننگا کر لیتے تھے تو پھر سامنے والے کی خیریت نہ ہوتی تھی۔ وہ صحابی کریم جس صحابی کے بارے میں نبی بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ صحابی ایسا صحابی ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول حضرت عمر بھی نبی کو نظر ٹکا کے دیکھ نہ پاتے تھے، حضرت ابو بکر نبی کو نظر ٹکا کے دیکھ نہ پاتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے نبی کو نظر ٹکا کر دیکھنے کی جرت کسی کے اندر نہیں تھی، کسی کے اندر بھی یہ جرت، یہ جسارت نہیں تھی کہ نبی کو نظر ٹکا کے دیکھ سکے۔ نبی کی خوبصورتی دیکھیں، جلال اتنا تھا نبی کے چہرے میں کہ ام معبد بیان کرتی ہے ایک بار دیکھی دوسری بار نہیں دیکھ پائی، ہمت ہی نہیں ہوئی، جسارت ہی نہیں ہوئی دیکھنے کی۔ اور حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہے؟ اچھا، حضرت عائشہ کون تھی؟ نبی کی بیوی تھی، ہم تمام مومنین کی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں، بیوی شوہر کی تعریف کر رہی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اگر موجودہ دور میں کوئی بیوی موجودہ دور کے کسی شوہر کی تعریف کر دے تو وہ شوہر معاشرے کے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے، ایک ماڈل بن سکتا ہے، کیونکہ آج کل وہ شوہر ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح شوہر بننے کا ہمیں نبی نے تعلیم دیا ہے۔ آج ہمیں وہ شوہر نظر نہیں آتا جس طرح شوہر بننے کا ہمیں نبی نے سکھایا ہے۔ حضرت عائشہ تعریف کر رہی ہیں، آج کل کی بیویاں تعریف کریں گی ہی نہیں، اور کریں گی بھی تو دکھاوے کے لیے کریں گی یا پھر ڈر اور خوف کی وجہ سے تعریف کریں گی کہ کہیں یہ میرا شوہر شرابی، کبابی، جواری کہیں آ کے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھا دے، اس لیے تعریف کرے گی، یا پھر ریاکاری کے لیے تعریف کرے گی کہ 4 پیسے مجھے اس کے جیب سے مل جائے۔ حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ لی شمس وللہ فاقی شمس وشمسی خیر من شمس السماء
فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں لی شمسن وللہ فاقی شمسن، میرے لیے ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے، یعنی میرا ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے۔ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا جو سورج ہے وہ سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد میرے بستر پر طلوع ہوتا ہے، عشاء کے بعد میرے پاس طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو سورج سے تشبیہ دے رہی ہیں، سورج سے تشبیہ دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرا بھی ایک سورج ہے، آسمان کا ایک سورج ہے، آسمان کا ایک سورج ہے، میرا ایک سورج ہے، لیکن میرا جو سورج ہے محمد الرسول اللہ وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ سورج جس آسمان کے سورج کی بات کر رہی ہوں وہ سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے اپنے نبی اپنے شوہر کے بارے میں بتایا۔ اور یہودیوں نے جب حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا بیان ہے، اے عائشہ تیرے محمد الرسول اللہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ تیرا محمد الرسول اللہ بھی تیرا شوہر بھی اتنا حسین و جمیل ہے، لیکن تیرے نبی کے بارے میں، تیرے شوہر کے بارے میں، تیرے تاجدار کے بارے میں قرآن میں کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ اے عائشہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے اے یہودی عورتوں سنو سنو، تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میرے محمد الرسول اللہ کا ذکر قرآن کریم کے اندر خوبصورتی کے معاملے میں نہیں ہے۔ زلیخا نے جو کیا تھا یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھا، سامنے یوسف علیہ السلام کی کئی عورتوں کو رکھ دیا، ان عورتوں کے ہاتھ میں سیب دے دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دے دی، کہا کہ یوسف کو دیکھتے دیکھتے سیب کو کاٹو۔ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، سیب کو کاٹا، سیب کو کاٹا تو نہ صرف سیب کو کاٹا بلکہ اپنی ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لی، اپنی ہتھیلیوں کو بھی کاٹ ڈالا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے نبی کو نہ دیکھا، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا۔ اے عائشہ دیکھتی تو کیا ہوتی؟ کہتی ہیں حضرت عائشہ اے یہودی عورتوں پوچھتی ہو کہ وہ عورتیں اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتی؟ اگر وہ عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو انہوں نے صرف اپنے ہتھیلیوں پہ چھری چلائی اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے ہتھیلیوں پہ چھری نہیں بلکہ اپنے دل پہ خنجر مار لیتی، اپنے دل پہ چھری چلا لیتی۔ اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوبصورتی اللہ کے نبی کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے نوجوانوں سنو نبی اللہ رب العالمین کے اس فرمان عالی شان کو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ اس رب ذوالجلال کا فرمان نہیں ہے جو تمہیں صبح ناشتہ بھی میسر کرتا ہے، دوپہر میں بھوک لگ جاتی ہے کھانا بھی دیتا ہے، رات میں ادھر ادھر سے آتے ہو وہ تمہیں کھانا دیتا ہے؟ کس کی توفیق سے تمہیں ملتی ہے؟ یہ نہ سوچو کہ ہم کما لیتے ہیں کھانا مل جاتا ہے، نہیں، یہ تمہارے رب کی توفیق ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے نوالا بناتے ہو، نوالے کو منہ تک لے جاتے ہو، دانتوں سے چباتے ہو، پیٹ کے اندر ڈالتے ہو۔ کیا اس رب کا یہ فرمان نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ جب تمہارا رب تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے تو تم رب کے اس فرمان کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس چھوٹا سا فرمان، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے کسی پردھان منتری اور مکھیہ منتری کو ماڈل نہیں بنایا گیا، تمہارے لیے کسی بالی ووڈ ایکٹر کو ماڈل نہیں بنایا گیا، اور یہ مسلمان نوجوان لڑکیاں
جو اپنا ماڈل، اپنا رول، اپنا آئیڈیل بالی ووڈ ہیروئن کو مانتی ہے، سنو کل قیامت کا دن ہونے والا ہے، سارے کے سارے لوگ کھڑے رہیں گے، وہاں تمہاری ماں حضرت عائشہ بھی کھڑی رہے گی، وہاں تمہاری ماں حضرت خدیجہ بھی کھڑی رہے گی، وہاں تمہاری ماں ام حبیبہ بھی کھڑی رہے گی، حضرت حفصہ بھی کھڑی رہے گی، ان کو منہ دکھانا ہے۔ آج اگر تم کسی اور کو ماڈل بنا لو گے تو کل ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شرم کرو نوجوانوں، کل تمہیں نبی کو منہ دکھانا ہے۔ کیا اس وقت جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا نبی کے دست مبارک سے جام کوثر نہیں پینا ہے؟ پینا ہے نا؟ تو جب پینا ہے تو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو، محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ نے ماڈل تمہارے لیے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو بنایا، کسی ہیروئن اور ہیرو کے زندگی کو تمہارے لیے ماڈل نہیں بنایا اللہ نے، کسی بڑے مالدار کی زندگی کو اللہ نے تمہارے لیے ماڈل نہیں بنایا۔ تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تم یہ دیکھو فاطمہ کا باپ، حسن حسین کا نانا، خدیجہ کا شوہر، عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا لال کیا کر رہا ہے، کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ تمہیں یہ چیز دیکھنے کی اجازت ہے، کسی اور کو ماڈل اور رول نہیں بنا سکتے۔ آج نوجوانوں کے چہرے ایسے چہرے، ان کے چہرے ایسے چہرے کہ اگر ان کے چہروں کو دیکھ لیا جائے تو پھر صبح سے شام تک روٹی میسر نہ ہو۔ ایسے چہرے آج نوجوانوں نے اپنا بنا کے رکھا ہے۔ سامنے سے کوئی آتا ہے، ادھر سے کوئی مسلمان جاتا ہے تو ادھر سے جو جا رہا ہے سامنے والے کو دیکھ رہا ہے، سلام کروں یا نہ کروں، شش و پنج میں مبتلا ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ مسلمان نام کی تمہاری چہرے میں کوئی جھلک ہی نہیں ہے۔ نورانیت جو تمہارے چہروں کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ نورانیت تم نے ختم کر لی۔ جو تمہارے چہروں کے اندر رعب و دبدبہ ہونی چاہیے تھی، وہ تم نے ختم کر لیا۔ کیا رب کے اس فرمان کو تم نے بھلا دیا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں اللہ سر بلند کرے گا، اللہ تمہیں بزرگی دے گا، اللہ تمہیں بڑائی دے گا، اللہ تمہیں ملک کا حاکم بنائے گا، اللہ تمہیں اس بات کی توفیق دے گا کہ تم پورے ہندوستان کے اندر حکومت کرو، اللہ تمہاری حکومت لائے گا۔ اللہ شرط رکھ رہا ہے، شرط اللہ کی مانو تو صحیح۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں ہم سر بلند کر دیں گے، تمہارا چرچا ہم آسمانوں تک پہنچا دیں گے، تمہارا نام ہم قائم کر دیں گے، پوری دنیا کے اندر حکومت تمہاری ہم قائم کر دیں گے۔ اے مسلمانوں، مومن بنو تو صحیح، مومن بنو تو صحیح۔ اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہے، شرط رکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اگر کافر و مشرکین کو حکومت اور اقتدار دے سکتا ہے تو تم تو پھر بھی اللہ کے بندے ہو، نیک بندے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہو۔ اس کے بارگاہ میں توبہ کرو، جو گناہیں ہو گئی ہیں خالص توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ اعمال کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارا نام کیسے اونچا کرتا ہے، اللہ تمہیں کیسے سر بلند کرتا ہے۔ وہ کفار و مشرکین ہو کر اللہ انہیں اتنی دولت سے نوازتا ہے، تم مسلمان ہو، اللہ تمہیں ان سے زیادہ دے گا۔ کسی کو دیکھ کے اشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن تو صحیح تو۔ تیرے لیے کسی اور کو ماڈل اللہ نے نہیں بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو سنو، ہم نے تمہارے لیے کسی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ہم نے تمہارے لیے کسی مالدار کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے کسی بڑے انسان اور عزت و شرف والے انسان کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا۔ اے مسلمانوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین نسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو تم فالو کر سکتے ہو، جس اسوہ کو تم مان سکتے ہو، جس کو تم اپنے زندگی میں ماڈل بنا سکتے ہو۔ یہ نبی کی خوبصورتی ہے۔ اچھا، نبی کی خوبصورتی یہ ہے، حضرت سمامہ کو قید کر لیا گیا،
سمامہ کو قید کر کے مسجد نبوی کے کھمبوں میں باندھ دیا گیا۔ سمامہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے سمامہ مجھے دیکھ تو صحیح، نہیں دیکھتا، میرے صحابہ کو دیکھ، نہیں دیکھتا، میری بستی کی طرف دیکھ لے، نہیں دیکھتا۔ دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی کہا نہیں دیکھوں گا، تیسرے دن آئے۔ سمامہ سوچ رہا تھا کہ میرے پلاننگ کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش سے مدینہ آیا، قتل کرنے کی سازش سے مدینہ آیا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی آپ کو قتل کرنے والا ہے اور وہی آدمی آپ کے قید میں آ جائے تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ یا تو اس کو قتل کر دیں گے یا اس کے اوپر کیس کر دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے۔ بہرکیف اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مارا سمامہ کو؟ نہیں مارا۔ اس کو سزا دی؟ نہیں دی۔ اس کو قتل کیا؟ نہیں کیا۔ سمامہ سوچ رہا تھا تیسرے دن تو مجھے ختم کر دیا جائے گا، سر قلم کر دیا جائے گا۔ چشم فلک نے بھی دیکھا، سمامہ نے دیکھا، ان میناروں نے بھی دیکھا، کھمبوں نے بھی دیکھا جن کھمبوں سے سمامہ کو باندھا گیا تھا، اور ان صحابہ کرام نے بھی دیکھا جو مسجد نبوی کے اندر تھے۔ نبی آتے ہیں، رحمت والے نبی آئے، اے سمامہ جا، ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ سمامہ دوڑتے ہوئے گئے، غسل کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں، نبی کی خدمت میں آتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اے سمامہ جب میں نے تجھ سے کہا پہلے دن کہ اسلام قبول کر لے، تو نے نہیں کیا، اور دوسرے دن تو کر سکتا تھا، میرے اخلاق سے تو متاثر تھا، لیکن تو نے پھر بھی نہیں کیا۔ اے سمامہ کیا وجہ ہے تو تیسرے دن کر رہا ہے؟ حضرت سمامہ بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی پہلے دن بھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا، پہلے دن یا دوسرے دن ہی میں آپ سے متاثر ہو چکا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول نہیں کیا اس لیے کہ میں اپنے اسلام کے اندر، میں اپنے ایمان کے اندر داغ دھبا نہیں لگانا چاہتا تھا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کی خوف کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ اے اللہ کے نبی میں اس دین کے سفید کپڑے میں داغ دھبے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اے اللہ کے نبی مجھے آپ نے آزاد کر دیا، پھر جا کے میں نے اسلام قبول کیا۔ بات یہاں پر یہ نہیں ہے، بات یہ حضرت سمامہ بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی اسلام لانے سے پہلے میری نظر میں سب سے بدترین چہرہ اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے بہترین چہرہ، سب سے محبوب چہرہ، سب سے پیارا چہرہ اگر میری نظر میں کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے سے زیادہ عزیز میرے نزدیک اور کوئی چہرہ نہیں۔ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی، جو اسلام لانے سے پہلے سمامہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بدترین چہرہ نبی کا چہرہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ نہیں معلوم تھا، نبی کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا، نبی کے حسن و جمال کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب دیکھا تو کہہ بولے کہ اے اللہ کے نبی اسلام لانے کے بعد سب سے بہترین چہرہ آپ کا چہرہ ہے، سب سے محبوب ترین آپ کا چہرہ ہے۔ اچھا محبت رسول کیا ہے؟ نبی کے حسن و جمال کو دیکھا صحابہ کرام نے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ بڑا ہی حسین و جمیل نوجوان ہے، اس سے بات کریں، بات کرتے ہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ کسی اچھے انسان کو دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو صحابہ کرام نے دیکھا، محمد الرسول اللہ سے محبت کیسے ہوئی اور ہمیں محمد الرسول اللہ سے محبت کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کا فرمان سن لے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ آدمی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔
مجھ سے محبت کرو پھر تم پورے کے پورے مومن اور کامل مومن بنو گے۔ اچھا چلے یہ حدیث تو ہم نے سمجھ لیا، آواز ہے سب سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ نبی کا فرمان نہ گیا، ایک طرف باپ کا فرمان ہے، ایک طرف نبی کا فرمان ہے، باپ کا فرمان نبی کے فرمان سے ٹکر کھا رہا ہے۔ کس کے فرمان کو مانیں گے؟ باپ کے فرمان کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے تب جا کر محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نام نہاد عاشق رسول اپنے آپ کو گردانتے ہیں، صرف 12 ربیع الاول کو یا رسول اللہ کا پرچم لہرا دینے سے کوئی عاشق رسول نہیں بن جاتا۔ عاشق رسول کوئی اس وقت نہیں بن جاتا کہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، موج مستیاں کر لیے، گلیوں میں جام لگا دیے، سڑکوں میں بائک وغیرہ لگا دیے، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ لیے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیے۔ یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول تو وہ ہے، کیا ہے محبت رسول؟ محبت رسول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کو مانا جائے، نبی کے فرمان کے مطابق عمل کیا جائے۔ چلیں محبت رسول دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رونے لگے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی کہے کہ محمد الرسول اللہ انتقال کر چکے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا، میری تلوار اور اس کی گردن ہوگی۔ حضرت عمر نے یہاں تک کہہ دیا، صحابہ اکرام میں سے بہت سارے صحابہ اکرام اس بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں کہ آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں حضرت بلال کو خبر پہنچی۔ حضرت بلال نبی کے پاس آئے، نبی کے کفن کو پکڑ لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا؟ اے اللہ کے نبی، آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ الغرض بلال کی حالت خراب ہوتی رہی، بلال کی حالت خراب ہوتی رہی۔ صحابہ نے دیکھا بلال کی حالت بڑی خراب ہے، صحابہ نے پکڑا بلال کو، اے بلال ہٹو ہٹو، دور چلو، ہٹو یہاں سے۔ بلال کو دور کیا گیا، بلال دور گئے۔ بلال دور چلے جانے کے بعد صحابہ نبی کو دفنا رہے ہیں، اس وقت بھی بلال لا گئے۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ میں آپ کے بغیر، آپ کی جدائی اور آپ کی فرقت مجھے برداشت نہیں ہے؟ صحابہ نے بلال کو دور کر دیا۔ اے بلال ہٹو ہٹو، وہاں سے ہٹو، نبی کا دامن چھوڑو، نبی کے کفن کو چھوڑو۔ بلال کو دور کر دیا گیا، بلال کو دور کیا گیا، اور نبی کو دفنا دینے کے بعد بھی حضرت بلال کی حالت ٹھیک نہ ہوئی، حضرت بلال کی حالت خراب ہے۔ صحابہ نے میٹنگ بٹھائی، صحابہ نے میٹنگ جمائی، اور صحابہ نے میٹنگ میں یہ بات طے کیا کہ بلال کو مدینے سے دور بھیج دیا جائے، بلال کو مدینے سے کہیں دور بھیج دیا جائے، ورنہ بلال نبی کی جدائی میں، بلال نبی کی فرقت میں پاگل ہو جائے گا، بلال نبی کی جدائی میں مجنون ہو جائے گا۔ بہرکہ بلال کو ملک شام بھیج دیا گیا۔ وہاں کئی مہینے رہنے کے بعد حضرت بلال، تاریخ کے الفاظ ہیں، حضرت بلال نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی ان کے خواب میں آئے ہیں، اے بلال کیا تجھے میرا مدینہ پسند نہ آیا؟ اے بلال کیا تجھے میرا شہر پسند نہ آیا؟ اے بلال کیا تجھے مجھ سے دور جانا پسند ہے؟ اے بلال اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے مدینہ واپس آ جا۔ بلال صبح اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں سواری کو لیتے ہیں، اور ملک شام کی گلیوں میں دوڑاتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں، اے ملک شام والو، ہٹو ہٹو، آج مجھے نہ روکو، آج مجھے میرے نبی نے بلایا، آج میں مدینہ جا رہا ہوں۔ حضرت بلال 4-5 دن میں مدینہ آ گئے، اور سب سے پہلے آنے کے بعد صحابہ سے پوچھا، اے میرے نبی کے پروانوں، اے نبی کے صحابہ، مجھے بتا تو صحیح فاطمہ کا کیا حال ہے؟ فاطمہ کا حال بتاؤ۔
صحابہ نظریں نیچی کر لیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں بلال تم یہاں سے چلے گئے, نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی, فاطمہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی, وہ ساتھی حضرت بلال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے, ایک طرف نبی کو چھینا, دوسری طرف نبی کے بیٹی کو بھی چھین لیا. نبی کی بیٹی فاطمہ کی موجودگی کو ہم تیری رحمت سمجھا کرتے تھے. اے اللہ تو نے ایک طرف نبی کو چھینا, دوسری طرف نبی کی بیٹی کو چھینا. اے اللہ یہ کون سی آزمائش ہے. لوگ آئے, حضرت بلال کو پکڑا. محبت رسول غور سے سنے, لوگوں نے کہا بلال چلو چلو اذان دو, مینار پہ چڑھو اور اذان دو. مسجد نبوی کے میناروں پہ حضرت بلال چڑھنے کو تیار نہیں. کہا ہے بلال چڑھو اور اذان دو. کہا میں محمد الرسول اللہ کے چلے جانے کے بعد اذان دینے کی طاقت نہیں رکھتا, مجھ میں وہ استطاعت نہیں ہے کہ نبی کے چلے جانے کے بعد میں نبی کا نام لے کر اذان دوں. حضرت حسن حسین نے تو یہاں تک کہہ دیا اے بلال کیا تجھے معلوم نہیں. کہا کیا معلوم نہیں. کہا میرے نانا نے کہا جو حسن حسین کا دل دکھائے. حضرت بلال نے کہا حسن نے حسین بس کرو بس کرو, آگے کے جملے نہ کہو, کیونکہ حضرت حسن حسین کے بارے میں نبی نے فرمایا جو حسن حسین کا دل دکھائے گویا وہ میرا دل دکھاتا ہے. اے حسن حسین آگے کے جملے نہ کہو. حضرت بلال مسجد نبوی کے مینار پر چڑھ جاتے ہیں, اذان کے کلمات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ نبی کا دور آ گیا ہے. عورتیں بھی بے اختیار رو گئیں, چھتوں پہ چڑھ گئیں کہ آج ہم بھی بلال کی اذان سنیں. صحابہ بھی سب بنائے بیٹھے ہیں آج ہم بلال کی اذان سنیں گے. مورخین لکھتے ہیں پرندے جو ہوا میں پر مار رہے تھے پرندے بھی پر مارنا بند کر دیے, پرندے بھی خاموش ہو گئے. آج ہم بھی بلال کی اذان سنے. اشہد اللہ الہ الا اللہ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں. معلوم ایسا ہو رہا تھا نغمہ قیامت کسی نے برپا کر دیا ہے, معلوم ایسا ہو رہا تھا قیامت کا نغمہ کسی نے گا دیا ہے. حضرت بلال یہ الفاظ یہ جملے ادا کر رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. سمندر میں جو موجیں ہیں وہ موجیں بھی ساکت ہو گئیں, وہ موجیں بھی خاموش ہو گئیں. آج بلال کی اذان ہم بھی تو سنیں. آگے کے جملے حضرت بلال کہتے ہیں اشہد انہ کہہ دیے اور اشہد انہ کہہ کے بے ہوش ہو گئے. محمد الرسول اللہ ادا نہ ہوا. اشہد انہ کہہ دیے, غشی طاری ہو گئی, زمین پہ گر پڑے. لوگوں نے حضرت بلال کو اٹھایا, اے حسن حسین تمہاری وجہ سے ہوا. بیرکہ بلال کو اٹھایا گیا. اب محبت رسول یہاں غور کرنے کی اور سمجھنے کی بات ہے, نبی موجود نہیں ہے. حضرت بلال اشہد انہ کہے اور جب محمد کہہ رہے ہیں تو محمد کو اس جگہ کھڑا نہیں پا رہے ہیں جس جگہ محمد رسول اللہ کہتے تھے تو محمد الرسول اللہ کو کھڑا پاتے تھے. آج محمد الرسول اللہ وہاں موجود نہیں ہے. بہت آسان ہے عالم الغیب کا فتویٰ لگا دینا یا پھر نبی حاضر و ناظر ہے اس چیز کا فتویٰ لگا دینا. بہت آسان ہے. نبی حاضر و ناظر ہے, نبی حاضر و ناظر ہے. اگر نبی حاضر و ناظر ہوتے تو حضرت بلال یہی سوچتے نا کہ نبی پردہ کر گئے ہیں, نبی وہاں ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ سوچ کر نبی حضرت بلال اذان کنٹینیو کر سکتے تھے, لیکن اشہد انہ کہا محمد رسول اللہ ادا نہ کر پایا. کیوں؟ محمد الرسول اللہ سے اتنی محبت کہ جہاں محمد الرسول اللہ کو کھڑا دیکھتے تھے آج وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں, غشی طاری ہو جاتی ہے. یہ محبت رسول کا جذبہ ہے, یہ محبت رسول سمجھنے کی چیز ہے. اچھا اب اگر محبت رسول صرف مردوں کے بارے میں ہی بتاؤں کہ صحابہ اکرام کی یہ محبت تھی تو عورتیں بیچاری آئی ہیں وہ کہیں گی کہ ہم بھی تو جلسے میں آئی تھی لیکن ہمارے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے.
عورتوں کو بھی محبت رسول کا جو میسج ہے وہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ محبت رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات کریمات جو عورتیں تھیں وہ عورتیں محمد الرسول اللہ سے محبت کس طرح کیا کرتی تھی. ایک صحابی آئے جن کا نام بریدہ اسلمی تھا. کیا نام تھا؟ نام یاد رکھیے گا، واقعہ یاد رہے گا. نام تھا بریدہ اسلمی. نبی کی خدمت میں آئے، منہ چہرہ جو ہے وہ تھوڑا مرجھایا مرجھایا لگ رہا تھا، اور نبی تو وہ نبی کے دیکھ کے پتہ کر لیتے تھے یہ خوش نہیں ہے، یہ میرا ساتھی کسی نے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے، کسی پریشانی میں ہے. یہ نبی نے بریدہ اسلمی سے کہا، اے بریدہ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ مرجھایا مرجھایا کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اتنا زیادہ بدصورت ہوں. اور واقعی بریدہ اسلمی اتنے زیادہ بدصورت تھے کہ ضرب المثل بن چکے تھے. لوگ بدصورتی کے لیے مثالیں دیا کرتے تھے. کوئی بدصورت جاتا تھا، یہ دیکھو بریدہ جا رہا ہے، یعنی اتنے زیادہ بدصورت تھے کہ لوگوں کو بدصورتی کی مثال بھی دینی ہوتی تھی تو بریدہ کا نام لے کر دیا کرتے تھے. بریدہ نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے پوچھا بریدہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں. کہا بریدہ بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اتنا زیادہ بدصورت ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میں بھی انسان ہوں، شادی کی تمنا میں بھی رکھتا ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بریدہ جا، تجھے جو پسند ہے اس کو پسند کر لے، پھر آگے کا جو مرحلہ ہے وہ میں دیکھ لوں گا. بریدہ نے کہا اللہ کے نبی اگر کوئی خوبصورت لڑکی پسند آ گئی تو؟ کہا جا اس کو پسند کر لے. اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کس کو پسند کیا؟ اتنی حسین و جمیل لڑکی کو پسند کیا کہ اس حسین و جمیل لڑکی کے لیے عرب کے بڑے بڑے خوبصورت نوجوان، عرب کے بڑے بڑے طاقتور نوجوان اپنی پلکوں کو بچھائے ہوئے تھے. عرب کے بڑے بڑے شاعر، عرب کے بڑے بڑے ماہرین، عرب کے بڑے بڑے ادیب اور فنونیات کے مہارت رکھنے والے لوگ اپنی پلکوں کو بچھائے ہوئے رکھے تھے اس لڑکی کے لیے، اس نوجوان دوشیزہ کے لیے. حضرت بریدہ نے اس لڑکی کو پسند کیا. گئے دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ لڑکی کون ہے؟ قبیلے کے سردار کی بیٹی، حسین و جمیل لڑکی. گیا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا. کس نے دروازہ کھولا؟ باپ نے دروازہ کھول دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ تو میری بیٹی سے نکاح کرے گا؟ میری بیٹی کے لیے بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے نوجوان، خوبصورت حسین و جمیل علوم و فنون کے ماہرین لوگ میری بیٹی کے لیے پلکوں کو بچھائے ہوئے ہیں. میری چاند جیسی بیٹی اور تو کوئلے جیسا صورت والا، میں میری بیٹی کو تجھے کیسے دے دوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چلے گئے وہاں سے. اب وہ لڑکی جس کے بارے میں وہ رشتہ لے کے آیا تھا، وہ لڑکی اندر سے تھوڑا بہت کچھ سن چکی تھی. آئی، ابو کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بریدہ آیا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بریدہ کہ تو تیرے سے رشتہ مانگ رہا تھا، وہ تجھ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا. کہا ابو جان وہ بریدہ جو ضرب المثل بن چکا ہے، وہ بریدہ جس کو لوگ بدصورتی کے لیے مثالیں دیا کرتے ہیں. کہا ہاں بیٹا وہی بریدہ. کہا ابو جان بھیجا کس کو تھا، کس نے تھا؟ کہا بھیجا تو محمد الرسول اللہ نے تھا. کہا ابو جان مجھے اس سے شادی کرنی ہے، میں اس سے شادی کروں گی. کیوں؟ یہ محبت رسول عورتوں کے اندر تھی کہ محمد الرسول اللہ نے بریدہ کو بھیجا، بریدہ نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا اور وہ لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ یہ محبت رسول کا جذبہ، یہ
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف صحابہ اکرام بلکہ صحابیات کریمات بھی محمد الرسول اللہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ویدوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کیسے بیان کیا گیا؟ چتر بھیبرارتمی دیو کریشامی کلیچھیم، اس کے 4 ساتھی ہوں گے، چاروں ساتھی اس پہ جان دیں گے اور وہ بھی اپنے 4 ساتھیوں پہ جان دینے والا ہوگا۔ یہ 4 جو ساتھی بیان کیے گئے خلفائے راشدین نے، اختصار کے ساتھ بڑی بہترین چیز بیان کر دیا گیا۔ محبت رسول سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کے نبی کی شریعت، نبی کے فرمان، نبی کے احادیث مبارکہ، نبی کی گفتار رفتار چال چلن ڈھنگ اور نبی کے اخلاق کریمانہ جو کچھ بھی ہے، اگر نبی کے ان اعمال سے ہماری محبت نہ ہو تو پھر ہم کس نام کے مسلمان؟ نبی کے ان تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے اور اس کام کے کرنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، صحابہ نے وہ کام کیا، تابعین نے کام کیا، تبع تابعین نے کام کیا، ائمہ مجتہدین نے وہ کام کیا، تو ہم پر بھی یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کی تعظیم و تکریم کریں اور نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ ایک آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو میرا مقصد تھا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے ایک بات واضح ہے، ویدوں کے اندر یہ بیان کر دیا گیا کہ جب تک تم محمد الرسول اللہ کی شریعت کو مانتے نہیں تب تک تم آگے سفل نہیں ہو سکتے، آگے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہی چیز تو ہماری کتابیں بیان کر رہی ہیں، اور پورا کا پورا جو خلاصہ ہے، پوری نجات کا جو ذریعہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہے۔ چلیے اللہ رب العالمین کے آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ بیان فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے میرے پیارے نبی آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے پورو گرنتھ والوں سنو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابری رکھتا ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان اس کلمے میں کوئی تضاد کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ چیز بیان فرما دیا، آؤ اس کلمے کی طرف جس کلمے میں کوئی اختلاف نہیں، جس کلمے میں کوئی تضاد نہیں، جس کلمے میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ قل، اے میرے پیارے نبی آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے پورو گرنتھ والو، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، کہاں؟ الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابری رکھتا ہو۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، وید بیان کرتا ہے سمانم منترابھیمنتریب، یعنی میں نے تم سب کو سمان منتر سے ابھیمنترت کیا ہے، میں تم سب کو سمان منتر سے ابھیمنترت کرتا ہوں۔ اگر قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وہ سیما کا النگھن کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہی چیز تو وید بیان کرتی ہیں۔ کیا بیان کرتی ہیں وید؟ کہ ہوتارم ستیہ جمرودسو رتانہستو نمسے ویواست، وید بیان کرتی ہیں کہ پکارو ایشور کو، اس ایشور کو جس ایشور جو ایشور اس پورے برہمانڈ کا رچنا اور رچیتا کار ہے، اس زمین کو اور آسمان کو ستیہ کے مارگ پر چلانے والے پوجنیہ پرمیشور کو ہاتھ اوپر اٹھا کر ونمرتا پوروک اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ قرآن نگر کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم میں، تو وہی چیز وید بھی بیان کرتی ہے بسر دیا مانا، جو دیا کرنے والا بڑا ہی کرپالو مہربان نے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ویدوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں قرآنی آیات کو ایک طرف رکھیں اور وید
کہ منتروں کو ایک طرف رکھیں تو قرآنی آیات ختم ہوں گی نہ وید ختم ہوں گے۔ جو قرآن کہتا ہے وہی وید بھی، جو قرآن کا کلام، جو قرآن میسج دے رہا ہے۔ کئی ایک منتر ایسے ہیں جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے، یعنی جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے ترجمے ہیں، ان ترجموں سے ملنے والی منتر ویدوں کے اندر موجود ہے۔ آخر میں میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔